سر ہوم میڈ بریانی سر, ہوم میڈ بریانی سر, سر ہوم میڈ بریانی سر, ہوم میڈ بریانی سر. جب آپ آج جیو گے نا تو آج آپ پوری 100% ان پٹ ڈالو گے تو اس کا رزلٹ آئے گا یار. جب آپ پرسوں کی سوچتے رہو گے تو آج کی 100% ان پٹ تو کمپرومائز ہو گئی. جب ان پٹ کمپرومائز ہوگی تو آؤٹ پٹ 100% کہاں سے آئے گا؟ سو آج جئیں, 100% ان پٹ دیں, اللہ پہ کامل یقین رکھیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کل اچھا نہ ہو. کل اچھا کرنے کے لیے آج جینا پڑے گا, آج ایفرٹ کرنی پڑے گی تو کل اچھا ہوگا. ماضی کا تو آپ کوئی اچار نہیں ڈال سکتے, لیکن آپ فیوچر اپنا چینج کر سکتے ہیں. فیوچر کیسے چینج ہوگا؟ فیوچر ایسے چینج ہوگا, آج کو جی لیں, آج طاقت سے کام کر لیں, فیوچر چینج ہو جائے گا. ہوم میڈ بریانی سر, سر ہوم میڈ بریانی سر, سر ہوم میڈ بریانی سر, ہوم میڈ بریانی سر, سر ہوم میڈ بریانی سر, ہوم میڈ بریانی سر, سر بریانی سر, جی سر, سر گھر کی پکی ہوئی بریانی سر. السلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اگر آپ لمز یونیورسٹی کے ڈگری ہولڈر ہیں یا آپ میگیل یونیورسٹی کینیڈا کی ڈگری ہولڈر ہیں, آپ پاکستان کے پڑھے ہوئے ہیں یا آپ کینیڈا یا کسی بھی یورپین کنٹریز کے پڑھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس اچھا خاصا ایکسپیرینس بھی ہے لیکن آپ بے روزگار ہیں, آپ کو اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسا دکھائیں گے. یہ ویڈیو اسپیشلی آپ کے لیے ہے. آج میں آپ کو ایک ایسے شخصیت سے ملوانے جا رہا ہوں جن کا نام ہے عمر کمال. انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کمالات کیے ہیں یہ سنیں کہ ان کی زبانی. اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسے کمالات کرنا چاہتے ہیں, آپ کی زندگی میں بھی اگر آپ کے کچھ ایسے خواہشات ہیں جن کو آپ پورا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. اس ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے. السلام علیکم عمر صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ جی, مائی اللہ از ویری کائنڈ ٹو می. سر اپنے دیکھنے والوں کو ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تو دیجیے پہلے. میرا نام محمد عمر کمال ہے اور میں اللہ کا بہت ہی حقیر سا بندہ ہوں, اور میں آج کل بھی اور اس سے پہلے بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کر سکوں وہ کم. یہ میرا انٹروڈکشن ہے. تھینک یو. سر اپنے ایجوکیشن کے بارے میں آپ لمز اور میگیل کی بھی پڑھے ہوئے ہیں, تو کائنڈلی کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیجیے. یار یہ 2002 کی بات ہے. ایک ایڈورٹائزمنٹ میری نظر سے گزرا کہ ایک اسکالرشپ پروگرام تھا لمز اینڈ میگیل جوائنٹ ڈگری کا, تو میں نے وہ اپلائی کیا. میری قسمت اچھی تھی, وہ مجھے مل گیا. اور اس وقت آبجیکٹیو یہی تھا کہ یار اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز کی ڈگری ملے گی تو شاید 3-4-5 لاکھ روپے والی نوکری بھی مل جائے گی. تو اس میں ہوگا کیا, اس سے میری لائف میں فرق کیا پڑے گا, میں یہ کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا. میں صرف یہ سوچ رہا تھا لمز کا ٹھپا لگ گیا, میگیلز کا ٹھپا لگ گیا تو کیریئر واو, مطلب میں شاید کسی ادارے کا ہیڈ بن جاؤں گا. تو بنا بھی, لیکن وہ لائف میں کیا چینج لے کر آئے گا اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا. آپ کا پروفیشنل ایکسپیرینس جو آپ کی ڈگریز ہیں یا وہ کس پروفیشن کے ساتھ ہیں, یا آپ کا پروفیشن؟ میں پھر بیسیکلی ڈیولپمنٹ پروفیشنل تھا. اب تو میں خیر بزنس مین ہوں اور اب میں بریانی والا ہوں الحمدللہ رب العالمین. اور پھر رات کو مانیز کچن کا باربیکیو گرل چلاتا ہوں. اس سے پہلے میں مختلف اداروں میں ڈائریکٹر بھی رہ چکا, ایک سرکاری ادارے میں سیکٹری رہ چکا, پھر ایک اور ادارہ تھا اس کا سی ای او رہ چکا 10 سال, پھر مختلف بینکوں کا کنسلٹنٹ رہ چکا, ٹریننگ کنسلٹنٹ. 2 کتابیں لکھ چھوڑی, پھر یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے کورس مٹیریل بھی لکھ چھوڑا, کسٹمر کیئر پہ, مارکیٹنگ پہ, سیلز پہ اور فنڈ ریزنگ پہ ریسرچ کر چھوڑی. فنڈ ریزنگ میرا برین چائلڈ ہے. پھر ریسورس موبلائزیشن کے اوپر لکھ چھوڑا اور اس کے اوپر ریسرچ کر چھوڑی. ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ ریسرچ کر چھوڑی, لکھ بھی چھوڑا. بہت کام کیا. یہ آلموسٹ کم از کم 8-10 سال کا ایکسپیرینس تو بنتا ہوگا.
نہیں جی، یہ 20 ایئرس کا ایکسپیرینس. 20 ایئرس کا ایکسپیرینس، ویری گڈ. سر آپ کتنے عرصے سے بے روزگار تھے اور اس بے روزگاری کا آپ سامنا کرنا پڑ رہا تھا آپ کو، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ آپ ایک بریانی کا آئیڈیا لے کے آئیں تو اس کے اوپر کام کریں؟ 2018 سے میں جو بھی ایکٹیویٹیز چل رہی تھیں وہ میری آل ٹوگیدر ایک دم ہی بند ہو گئی. میں ایک جاب کر رہا تھا، وہاں مجھے ریزائن کرنا پڑ گیا. ایک ہاسپٹل کا ڈائریکٹر تھا، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، تھینک یو ویری مچ ٹو آل آف دیم کہ دے آسک می ٹو ریزائن. مجھے آج یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے مجھے ریزائن کرنے کے لیے نہ کہا ہوتا اور میرے پہ سخت وقت نہ آیا ہوتا تو میں ایک کامیاب انٹرپرینیور اور کامیاب بزنس مین نہ بنا ہوتا. میں وہیں نوکری کر رہا ہوتا اور میں اس وقت اور بہت سارے اداروں میں ایز اے کنسلٹنٹ ٹرینر تھا. وہ بھی مجھے انکار نہ کرتے کہ اب اور ہم آپ کو ٹریننگ نہیں دیں گے تو میں آج بزنس مین نہ ہوتا. سو تھینک یو ویری مچ ان سارے اداروں کا جنہوں نے مجھے کام نہیں دیا. میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں بیکاز آپ سب لوگوں نے مجھے وہ طاقت دی اور میں اتنا طاقتور ہوا کہ میں آج الحمدللہ خود سے اپنا کام کر رہا ہوں اور کسی کا ڈپینڈنٹ نہیں ہوں. آئی ایم آل سو گریٹفل ٹو آل آف یو. سر جب انسان بے روزگار ہوتا ہے تو یقیناً انسان ٹینشن میں ہوتا ہے، تو اس ٹینشن کے بعد ایک ایسا آئیڈیا لے کے آنا اور پھر اگر آپ ایسے ایک زیرو لیول پہ کچھ سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی بھی وہ آئیڈیا ہو، پھر اس میں آپ کو کچھ ایسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ یار دوست، رشتہ دار، ریلیٹیوز وہ آپ کے اوپر کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کو بندہ اکثر ہمارے معاشرے میں اس کو انسان پھر برداشت نہیں کر سکتا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود یہ اتنا چھوٹا کام کر رہا ہے، اتنی ڈگریاں کرنے کا فائدہ کیا، اتنا پیسہ ضائع کرنے کا فائدہ کیا کہ آج بریانی بیچ رہے ہیں. تو ایسا بھی آپ نے فیل کیا، آپ کا سامنا ہوا ایسے لوگوں سے؟ نہیں، مجھے میرے بہت سارے دوست ہوا کرتے تھے، اس میں سے 50% لوگوں نے میرے سے رابطہ ختم کر لیا کہ یہ ہم سے پیسے نہ مانگ لیتے ہیں، میری کالز نہیں لیتے تھے. لیکن میرے کچھ ایسے دوست ہیں جن کی جو اللہ کی دوستی تو میری اب ہوئی اور وہ اللہ کی دوستی کے ساتھ ساتھ وہ چل رہے تھے. اور میرے بے روزگاری کے دنوں میں، میرے بے روزگاری کے 3.5 پونے 4 سال کے اندر انہوں نے میرا بازو نہیں چھوڑا. مجھے جتنے پیسے چاہیے ہوتے تھے میں ان کو فون کرتا تھا، مجھے بھیج دیتے تھے. میں کرائے کے گھر میں رہتا تھا، مطلب میرے گھر کی گروسری تک وہ اسپانسر کر رہے تھے. دوسری طرف میں مایوس نہیں تھا بالکل بھی، ایک دن بھی میرے ماتھے پہ فکر کی کوئی شکن نہیں آئی. ہاں، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جس دن بھی مطلب میں ہر صبح کو اٹھ کے کچھ نیا کرنے کے لیے کوشش کرتا تھا، کہیں نئی جاب اپلائی کرتا تھا، کوئی نئی ٹریننگ ڈیولپ کرتا تھا، کوئی نیا لکھتا تھا. 4 سال اسی محنت میں، اور ان بے روزگاری کے 4 سالوں میں میں نے 2 کتابیں لکھی تھیں. مجھے یہ اتنا پتا تھا کہ جس دن میں نے ہمت ہار دی اس دن میں مر جاؤں گا. میں نے نہ ہمت ہاری، نہ میں پریشان ہوا. میرے سارے دوست کہتے تھے کہ یار مطلب یو آر این ایگزامپل فار ایوری بڈی. واللہ میری جیب میں 1 روپیہ نہیں، مطلب میں سگریٹ پیتا ہوں، بڑی بری چیز ہے، لیکن میں مثال کے طور پہ دینا چاہ رہا ہوں. 10 روپے کا سگریٹ میں افورڈ نہیں کر سکتا. میرے پاس گاڑی ہے، آپ کو لگ رہا ہے سب گاڑی ہے، میرے پاس اس میں پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. میں اپنا بجلی کا بل پے نہیں کر سکتا تھا، میں اپنا رینٹ پے نہیں کر سکتا تھا، اور سارے میرے دوست ہیلپ کرتے تھے. لیکن میں ایک طرف فون کر رہا ہوتا تھا کہ یار 50,000 بھیج دو، اور دوسری طرف میں کوئی نہ کوئی ٹریننگ، کوئی نہ کوئی جاب، کوئی نہ کوئی کچھ، مطلب ساتھ. تو مجھے جب میں نے یہ بریانی بیچنی شروع کی، یہ آئیڈیا بھی میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ آیا. اور اس کے پیچھے ایک اور بات ہے کہ کیوں وائے بریانی اونلی. لیکن مجھے ابھی تک کسی نے بھی یہ نہیں کہا الحمدللہ یہ تم کیا کر رہے ہو یار، بلکہ میں جن لوگوں کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب ان کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کہیں گے، جب مجھے ان کے یہ روتے ہوئے فون آئے کہ آج ہم فخر محسوس کر رہے ہیں کہ یو آر آر کزن، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ دے آل آر فیلنگ ویری پراؤڈ آف می الحمدللہ.
سر جتنی بھی بڑی آرگنائزیشنس ہیں, ہم گوگل کی مثال لے لیں, فیس بک کی مثال لے لیں, اور جتنی بھی بڑی بڑی برانڈز ہیں, ان کے اگر آپ پہلے دن کی بلڈنگ ابھی بھی گوگل کریں تو وہ بلیک اینڈ وائٹ سی اور بڑی عجیب و غریب سی, کسی نے گراج میں آفس کھولا ہوا ہے, کسی نے کہاں پہ, کسی نے کہاں پہ, اور اتنے عرصے بعد آج ان کے ٹاورز اور بڑے عالیشان آفیسز. آپ کے پہلے دن کی سیل کیا تھی؟ میرے پہلے دن کی سیل تھی 5,400 روپے. آلموسٹ یاد نہیں صحیح تھے 5,000. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کتنے تھے جی. 3,010 کے اور 1,500. 3,000 اور 1,500 کتنے ہو گئے؟ 4,500 میری پہلے دن کی سیل تھی. یہ بات ریکارڈ میں آ گئی ہے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ آپ ایک نہ ایک دن یہ بات بھی آپ کو یاد آئے گی کہ آپ ایک دن انشاءاللہ 45 لاکھ روپے کی شاید پر ڈے سیل تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. نہیں, میرا یہ ٹارگٹ نہیں ہے, میں نے 1 کروڑ روپے مانگا ہوا پر ڈے اللہ سے, پر ڈے. انشاءاللہ یہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ. آپ انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اگر جس طرح جتنی بڑے آپ کے حوصلے ہیں, جتنی بڑی آپ کی ہمت ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بھی کامیاب کرے گا. انشاءاللہ کرے گا. میں نے اللہ سے مانگا ہوا, کسی بندے سے تھوڑی مانگا ہوا. بالکل, مطلب مانگنا بھی اللہ سے, اور اس کو کہنا سائیکل دے تو اللہ تو مرسیڈیز کیوں نہ دے یار. اللہ تعالیٰ بے شک اپنے حیثیت کے مطابق دیتا ہے. ان کی حیثیت بہت بڑی ہے, ان سے جتنا بھی حیثیت کے مطابق ہی مانگا ہوا ہے میں نے ان سے. سر ابھی آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ اس کام کو مزید آگے تک آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آگے اس کو کیسے بڑھائیں گے؟ یار الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے, سارے لوگوں کو میری بریانی کا تو پتہ چل گیا. میری آج کل پوری کوشش ہے کہ جو میں نے باربیکیو گرل کھولا ہے وہ چلے, اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے مانیز کچن کا, لوگ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سے بھی ہمیں بینیفٹ, کچھ انکم جنریٹ ہو جائے. اور میرے جو مانیز کچن کا باربیکیو گرل ہے وہ چل پڑے. تو ابھی میں اس کے لیے بہت زیادہ تھوڑا سا پریشان بالکل بھی نہیں ہوں, فکر مند ہوں. ڈیفینیٹلی وہاں پہ مطلب ابھی میرے پاس ڈیپ فریزرز نہیں ہیں, کرسیاں نہیں ہیں, کرائے کی کرسیاں رکھی ہوئی ہیں میں نے. اچھا, تو میرے پاس ویٹرز نہیں ہیں, خیر وہ تو آ جائیں گے. تو لائٹ تک نہیں ہے وہاں پہ, مطلب پراپر جو بل بورڈ نہیں ہے. تو میں آج کل صبح سے شام تک یہی فکر ہوتا ہے, اچھا بورڈ بنوانا ہے اس کے اتنے پیسے چاہیے, وہ فریزر لینا ہے اس کے اتنے پیسے چاہیے. تو وہ, اور ساتھ میں اللہ سے ہی کہہ رہا ہوتا ہوں سر جی ان باس کر دو, یہ بھی وہ بریانی آپ نے مشہور کر دی ہے, میرا گرل بھی مشہور کر دیں. تو مطلب میں کسی بندے کے لیے نہیں کہہ رہا, واللہ میں کسی بندے, میں اللہ سے ہی کہتا ہوں کہ یار اللہ میاں تھوڑے سے کچھ لوگ ادھر بھی بھیج دیں, میں بیٹھا ہوتا ہوں رات کو, وہ آ جائیں ادھر ہی آ جائیں ملنے کے لیے. تو ادھر بھی جو آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں بریانی. تو اب میں جمعے سے اللہ نے چاہا تو جمعے سے اپنی گرل کے اوپر شام کو بھی بریانی کر رہا ہوں گا انشاءاللہ. پہلے میں ابھی بھی میرے خوابوں کے اندر ایک یونیورسٹی اور ایک ہاسپٹل ہے انشاءاللہ میں بناؤں گا, اور ایک بہت بڑا دسترخوان انشاءاللہ. لیکن اب اس سے بڑا ایک اور خواب ہے جو میں نے اللہ کے حضور پیش کر دیا ہوا کہ مجھے اس کی تعبیر چاہیے. اور وہ خواب یہ ہے کہ میں ان تمام, پاکستان کے لیے نہیں ہے اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, کیونکہ اللہ کی مخلوق تو وہ سب ہیں, چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, اللہ کی مخلوق تو ہے. تو اب میری چھوٹی سی یہ گزارش ہے, اور جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا کہ یا اللہ مجھے ان تمام لوگوں کے لیے وسیلہ بنا دے جو روزگار کی تنگی کا سامنا کر رہے ہیں. اب میرا یہ ٹارگٹ ہے کہ میں ان سب کے لیے کچھ کروں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب کرے. سر ایسے لوگ جو کہ ویل کوالیفائڈ ہیں, ایم ایس ڈگری, پی ایچ ڈی کی ڈگری, مطلب کہ عمران خان کے گھر کے باہر اکثر ہم نیوز میں دیکھتے ہیں کہ پی ایچ ڈیز لوگ بھی جو ہے نا احتجاج کر رہے ہوتے ہیں صرف جاب کے لیے. تو ایسے بے روزگار جو اتنے زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کچھ شرم کر لو یار, یہ میسیج ہے, کچھ تھوڑی سی شرم کر لو یار. مطلب نوکر بننے کے لیے اتنے بے چین ہو رہے ہو, کچھ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے پاس اور لوگوں کے لیے. دیکھیں میں ایسی تعلیم کے اوپر اور ایسی کوالیفیکیشن اور ایسی ڈگریوں کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جو آپ کو تو کیا فائدہ دے, وہ کسی اور کے لیے باعث برکت نہیں بن سکتی. تو اس کا مطلب ہے پھر آپ نے تو بس صرف کتابیں ہی پڑھی ہیں نا بھیا. اگر آپ بہت اچھی ایجوکیشن حاصل کر لی ہے تو اس کے اندر سے کچھ آؤٹ آف دا باکس نکالیں اور اپنے لیے نہیں صرف سوچیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, قدرت کا قانون, آپ نیچر کو فالو, میں نے نیچر فالو کرنی شروع کی ہے. تو
اللہ نے مجھے نوازنا شروع کر دیا. میں نے پہلے دن سے یہ سوچ لیا تھا کہ اللہ مجھے کچھ ایسا ہو جائے کہ میں اور لوگوں کو جاب دے. ابھی میرے پاس 2 اور ملازم آ چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ان کے وساطت سے اللہ مجھے رزق دے رہا ہے. مجھے ویٹرز چاہیے, مجھے اور کارگر. اب جو میرا کام جا رہا ہے, میں ہو سکتا ہے آنے والے 10 دنوں میں میرے پاس 10 امپلائیز ہوں. تو کتنے لوگوں کے دیکھیں, کل تک میں بے روزگار تھا 2 مہینے پہلے تک, رائٹ. 2 مہینے 10-15 دن کے اندر میرے پاس 10 لوگ میرے رزق میرے ساتھ جڑ جائے گا. اس سے اچھی کوئی بات ہو سکتی ہے بھلا؟ تو جتنی بھی تعلیم یافتہ یا ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں, ان سب سے میری ہاتھ باندھ کے گزارش ہے, خدا کے واسطے اپنے علم کو اس طرح سے استعمال کریں کہ اپنے لیے تو روزگار کا بندوبست کریں سو کریں, کسی اور کے لیے بھی بندوبست کر لیں. انوویٹو سوچ لے کر آئیں. یقین کریں اللہ میاں آپ کی بازو اتنی پکڑ لے گا کہ آپ کو بندوں سے بے نیاز کر دے. دیکھیں میں بڑے مزے میں بیٹھا ہوں, مجھے کسی قسم کا کوئی نہ فکر ہے کہ کل کیا ہوگا. وہ کل مجھ سے ایک بچے نے کسی سوال پوچھا تھی, آپ کی دکان کرائے کی ہے اور وہ کرسیاں کرائے کی ہیں, جب مہینے بعد آپ پیسے. میں کہا یار مہینے بعد, او بھیا آج جی لو, پیچھے کیا ہو گیا اس کی ٹینشن آپ کو مار چھوڑتی ہے. آگے کیا ہونے والا ہے وہ سوچ سوچ کے آپ پاگل ہو جاتے. آج کو آپ انجوائے نہیں کرتے, آج جی لو, کل اللہ میاں اچھا کر دے گا. جب آپ آج جیو گے نا تو آج آپ پوری 100% ان پٹ ڈالو گے تو اس کا رزلٹ آئے گا یار. جب آپ پرسوں کی سوچتے رہو گے تو آج کی 100% ان پٹ تو کمپرومائز ہو گئی. جب ان پٹ کمپرومائز ہوگی تو آؤٹ پٹ 100% کہاں سے آئے گا؟ سو آج جیئیں, 100% ان پٹ دیں, اللہ پہ کامل یقین رکھیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کل اچھا نہ ہو. کل اچھا کرنے کے لیے آج جینا پڑے گا, آج ایفرٹ کرنی پڑے گی تو کل اچھا ہوگا. ماضی کے تو آپ کوئی اچار نہیں ڈال سکتے, لیکن آپ فیوچر اپنا چینج کر سکتے ہیں. فیوچر کیسے چینج ہوگا؟ فیوچر ایسے چینج ہوگا, آج کو جی لیں, آج طاقت سے کام کر لیں, فیوچر چینج ہو جائے گا. دوستو ہمارے معاشرے میں تعلیم اس لیے حاصل کی جاتی ہے, اتنی بڑی بڑی ڈگریاں اور اتنے مہنگے انسٹیٹیوشنز میں جا کے اتنی بڑی فیسیں دینا, یہ سارے کام اس لیے شاید کیے جاتے ہیں کہ ہمارے والدین, بلکہ ہر گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھ لو, آپ کو اچھی جاب مل جائے گی, اچھی نوکری مل جائے گی. یعنی ہمیں ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ کو اچھی نوکری ملے گی. اس اچھی نوکری کی غرض سے ہم جو نا تعلیم حاصل کر لیتے ہیں, ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں, لیکن اینڈ کچھ اور ہوتا ہے اور حقیقت اصل میں کچھ اور ہے. ہمارا جو کنسیپٹ ہے, ہمارے معاشرے میں جو کنسیپٹ ہے تعلیم کے حوالے سے, وہ تھوڑا سا غلط ہے. ہمیں کنسیپٹ یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اچھی جاب یا اچھی نوکری ملے گی, بلکہ ہمارا کنسیپٹ یہ ہونا چاہیے ایجوکیشن کے بارے میں کہ ہم اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلوائیں, اچھی ڈگریاں دلوائیں, لیکن اس سے اس بچے کا ویژن ہونا چاہیے, اس بچے کے ڈائریکشن صحیح ہونے چاہیے, وہ بچہ اپنی تصحیح کر سکے, وہ بچہ اپنے لیے کچھ اچھے فیصلے کر سکے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنی آنے والے نسلوں کے لیے لیڈر کا کام کر سکے, اپنے آنے والے نسلوں کے لیے نسلوں کے راستے میں شمع کا رول ادا کر سکے. یہ ہوتا ہے اصل مقصد تعلیم کا, بجائے اس کے کہ ہم صرف بچے پہ پریشر ڈالتے رہیں کہ آپ کو اچھی نوکری ملے گی, اچھی جاب ملے گی. آپ نے عمر کمال صاحب کی کمال کی باتیں سن لیں, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. عمر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کے وقت کا شکریہ آپ کا. آپ میرے گھر اللہ کے مہمان تھے, الٹا میں نے آپ کو ایک مصیبت ڈالی, میرا کوئی کام کر. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کیمرے کے, ورنہ تو بیٹے میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, میں مزدور آدمی ہوں. آپ دیکھ لیں میں سکون سے بیٹھا ہوں, یہ سکون میرے اللہ نے مجھے عطا فرمایا. بس ابھی وہ بریانی تیار ہو رہی ہے, ابھی گاڑی میں لوڈ کروں گا اور چلا جاؤں گا مزدوری پہ. یہ تو شکریہ آپ کا, شکریہ دیکھنے والوں کا, شکریہ ڈھیر سارے لوگوں کا جنہوں نے مجھ سے اتنی محبت کی ہے. میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, بے اوقات سے انسان کو اتنے بڑا آپ نے بنا دیا کہ میں لٹرلی, مجھے آج 3 دن 4 دن ہو گئے میں سو نہیں سکا. میں آپ کے چینل سے ان سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو مجھے میسیجز کر رہے ہیں, کالز, میں سب کا جواب